بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، سانحہ یونان، پوری قوم رنجیدہ اور افسردہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے یونان میں کشتی الٹنے کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کے واقعے پر شدید غم و جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا اور اس حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے۔ آج یوم سوگ بھی منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم رنجیدہ اور افسردہ ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب، آپ کا شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ احمد وڑائی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، احمد آپ کا بھی شکریہ۔ سجاد انور صاحب، یہ جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو انتہائی جس طرح قوم جو ہے وہ افسردہ ہے، اسی طریقے سے ہم ابھی جب ڈسکشن کر رہے تھے تو ایک انتہائی افسوسناک سانحہ ہوا ہے۔ کئی قیمتی جانیں چلی گئی ہیں اور الفاظ نہیں ہیں اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ جی عمر، بالکل آپ اندازہ کریں ان 400 لوگوں کی فیملیز کا، اور یہ وہ لوگ تھے جو گئے، یہ روزگار کی تلاش میں گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان 400 خاندانوں کی اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے، ان کے خواب تھے، کچھ تمنائیں تھیں، کچھ ان کے آدرش تھے، ان کی سوچیں تھیں کہ وہ جائیں گے اور وہ اپنی زندگی اور اپنے حالات کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ طریقہ جو اپنایا گیا اور جو یہ ہیومن سمگلنگ کا دھندا ہو رہا ہے پاکستان میں نہیں، تھرڈ ورلڈ کے کئی ملکوں میں ہوتا ہے، تو انفارچونیٹلی اس کا یہ ایک بھیانک انجام ہے۔ اس کے اندر 2-3 طرح کے میسیجز ہیں ہم سب کے لیے۔ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہمیں کرنا چاہیے، اپنا ہمارا جو بھی رویہ کنڈکٹ ہو، وہ لیگل ہونا چاہیے، قوانین کے ماتحت ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں فراڈن قسم کے لوگوں کے جو ہوتی ہیں، وہ جال ہوتا ہے، ٹریپ ہوتا ہے، اس میں نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، سب لوگوں نے بڑی مشکل سے ایک جمع پونجی کر کے، پیسہ لگا کے، اور ان سے یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ جناب ہم ان کو لیبیا لے کر جائیں گے جہاز کے ذریعے، اور لیبیا سے ان کو بذریعہ ایئرپلین ہی ان کو یونان لے کر جائیں گے، اور وہاں جا کے آپ نے جھوٹے خواب دکھائے اور وہاں ایک ایسی کشتی میں بٹھا دیا جو کہ ان سیف تھی۔ نہ صرف ان سیف تھی بلکہ اس میں بنیادی ضرورتیں ہی نہیں تھیں۔ آپ نے دیکھا خبروں میں کہ 6 لوگ جو تھے وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اس طرح کی خبریں آ رہی، وہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں مغربی میڈیا کے حوالے سے، کہ خاص طور پہ جب کشتی ڈوب رہی تھی اور 6-7 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ وہ کشتی کھڑی رہی، اور جو کوسٹ گارڈز ہیں یونان کے، ان لوگوں نے ان کا اتنا ان ہیومن رویہ تھا کہ اب جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو وہ بولنے سے بھی منع کر رہے تھے کہ بھی آپ مت لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہ یونان کی تاریخ میں اور یونان کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا تعزیانہ ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کہ وہاں وہ جو مغرب جو ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا گیا۔ ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ ہمیں جو اپنے لوگوں کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہماری اوورسیز منسٹری ہے اور دوسرے، کہ وہ لوگوں کے روزگار کے ایک قانون کے تحت راستے کھولیں، اور خاص طور پہ یہ جو مافیا ہے پاکستان میں کام کر رہا ہیومن سمگلنگ کا، اور اس کے جو نیٹ ورک تک ابھی ہم 3-4 دنوں میں دیکھا ہے کہ ان کے نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں، ہر شہر میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لاہور سے، کشمیر سے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی اس حوالے سے جو کمیٹی بنائی ہے انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ سخت ایکشن لیا جائے اور انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی۔ یہ سارا کچھ تو وزیر اعظم صاحب کی وجہ سے، اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، انہوں نے بھی ایکشن لیا۔ گورنمنٹ کی سطح سے ایکشن بہت سخت لیا گیا ہے،
تو تبھی جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گراؤنڈ پہ ایک چیزیں آ رہی ہیں. شیخو پورہ سے ایک بندہ پکڑا گیا. ہر جگہ سے ان کے نیٹ ورک کے لوگ جو کلیکشنز کرتے تھے, لوگوں کو جھوٹے خواب دکھاتے تھے, اور یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. آپ دیکھیں نا, 400 لوگوں کو آپ ان کے 25 لاکھ روپیہ تو منیمم تھا, اور اس سے زیادہ بھی لوگوں سے پیسے لیے, کسی سے 50, کسی سے 60, کسی سے 50-60. تو یہ کتنی بڑی اماؤنٹ بنتی ہے جو وہ یہ لوگ کما رہے تھے. اور ابھی تو یہ سانحہ ہوا تو یہ چیزیں فلیش ہو گئیں, سامنے آ گئیں, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ کام تو ان کا جاری و ساری تھا. اب ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, FIA ہے, پولیس ہے اور دوسرے ادارے ہیں, ان کا یہ ٹیسٹ ہے کہ کم از کم اب ان کی کمر توڑ دینی چاہیے یہ ہیومن سمگلرز کی. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اگرچہ یہ ایک ٹرانزیشن کا ٹائم ہے, ہمیں چاہیے کہ جیسے ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو نے فلڈ گیٹ کھولا تھا میڈل ایسٹ کے ملکوں کے لیے, ابھی بھی دنیا میں ہیومن ریسورسز کی جہاں جہاں ضرورت ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بھیجنا چاہیے. لیکن یہاں میں ضرور کہوں گا کہ یہ جتنے لوگ گئے تھے, یہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو انسکلڈ لیبر ہے. تو ہمیں وہ جو ایک زمانے میں پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کا نیٹ ورک تھا, پہلے ہم میٹرک کے بعد وہ ایک ڈپلومہ کروا دیتے تھے, اس سے سکلڈ لوگ نکلتے تھے, ان کے لیے باہر جابز بھی آسانی سے مل جاتی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر فیوچر کے لیے اور لوگوں کو اس طرح کے سانحے سے بچانے کے لیے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نئی پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے. جو پالیسیز نہیں ہیں, جو گیپس ہیں, ان کو فل کرنے کی ضرورت ہے. بہت انفارچونیٹ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, اور یہ آج پورا پاکستان اس میں گورنمنٹ وزیر اعظم صاحب نے اس کو یوم سوگ کے طور پہ منایا. اور واقعتاً جیسے جیسے یہ انفولڈ ہوگا, واقعات آئیں گے, نئے لوگوں کا پتہ چلے گا جو مسنگ ہیں, ان بہت ساری مسخ شدہ لاشیں, ان کے DNA ٹیسٹ کے لیے کوشش ہو رہی. جب وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ سانحہ اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا ہم سب کے لیے. بالکل, بہت ہی تکلیف دہ سانحہ ہے خالد قیوم صاحب. اور جب جس طرح سجاد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, ایک تو اس پر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر بھی آتا ہے کہ انسانی اسمگلروں نے کیا جھوٹے جھوٹے خواب دکھائے ان لوگوں کو, اور ایک جھوٹے اور سہانے خواب دکھانے کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر فیسلٹیز تک نہیں تھی, جہاز کا کہہ کر کشتی, اور وہ بھی بالکل جو بات کر رہے تھے کہ ان سیف ایک کشتی. اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق تو پہلے ہی جو یہ جب سانحہ ہوا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے تھے. دیکھیے, سانحہ یونان پر آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی اپیل پر یوم سوگ پورے ملک میں منایا جا رہا ہے, اور پورا ملک, پوری قوم اس واقعے پر, اس سانحے پر جو ہے وہ غم زدہ ہے. اور جن کے بچے, عزیز رشتہ دار جو ہیں اس کشتی میں ڈوبے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں, ان کے گھروں کے اندر بھی جو ہے وہ صف ماتم ہے, اور ان کے خاندان کے لوگ غم سے نڈال ہیں, اور پورا ملک اس وقت جو ہے, پوری قوم ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. اور دیکھیے کہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر جب 9 جون کو یہ کشتی جو ہے وہ لیبیا کے ساحل سے روانہ ہوئی, اور اس کے بعد 14 کو یہ حادثہ ہوا, لیکن 3 روز پہلے ہی جو اس کا جو انجن تھا وہ فیل ہو چکا تھا. اور اس حوالے سے جو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں 400 کے قریب جو ہے وہ پاکستانی تھے, اور پاکستانیوں کی ہلاکتیں اس وجہ سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہوئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نچلی سطح پر جو ہے وہ پاکستانیوں کو رکھا گیا تھا, اور ان کو اوپر نہیں آنے دیا گیا. اوپر کے حصے میں جو ہے وہ امکانات جو ہیں وہ ہلاکتوں کے کم ہوتے ہیں, لیکن جو بھی پاکستانی اوپر والے حصے پر آنے کی کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ بدسلوکی کا رویہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا جاتا تھا. دیکھیے, دوسرا جو اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر خاص طور پر جو ایجنٹ مافیا ہیں اور جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف ان کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے,
اور جو کریک ڈاؤن ہے وزیر اعظم کی ہدایت پر وہ بھی فوری طور پر شروع کر دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ جو ایجنٹ مافیا ہے یہ بڑا طاقتور مافیا ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے جو تانے بانے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو پنجاب کے 2 اضلاع ہیں، باقی اضلاع جو ہیں سیالکوٹ، جہلم اور گجرانوالہ اور آگے کشمیر تک بھی موجود ہیں، لیکن اصل جو ان کا نیٹ ورک آپ کو نظر آئے گا، ان کی بنیاد نظر آئے گی، وہ گجرات اور منڈی بہاؤالدین، اور گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے جو ایجنٹ مافیا ہیں، انسانی سمگلر ہیں، ان کا جو ہے وہاں کی سیاست پر بھی وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو وہاں کی گجرات کی کچھ سیاسی قوتیں ہیں وہ ان کو تحفظ بھی دیتی رہی ہیں۔ ان کے خلاف پچھلے 4 سال کے دوران جو ہے وہ کوئی بڑا کریک ڈاؤن نہیں ہوا، کوئی بڑی کارروائی نہیں ہوئی۔ پچھلے 4 سال کے دوران پی ٹی آئی کے دور حکومت میں 80 سے زائد جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن کوئی بڑا ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا۔ قوانین موجود ہیں، لیکن ان قوانین کو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب وزیر اعظم پاکستان نے کی ہدایت پر جو ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اور دوسرا پہلو جو سجاد انور صاحب جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان سے بیرون ممالک جو ہے وہ قانونی چینلز کے ذریعے جو ہیں وہ باہر بھجوانے کا ایک نظام وزارت اوورسیز کے تحت جو ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر امپلائمنٹ جو پروموٹرز ہیں ان کے ذریعے بیرون ممالک لوگ بھجوائے جاتے ہیں، لیکن وہ سکیلڈ لیبر ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی ایک بڑا اس بجٹ کے اندر عمر صاحب ایک بڑا اچھا انیشیٹو جو ہے وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے لیا گیا ہے کہ 50,000 جو آئی ٹی کے جو گریجویٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ خصوصی جو اس حوالے سے ٹریننگ ہے وہ بھی دی جائے گی، اور جو ووکیشنل ادارے ہیں۔ ایک ہفتے میں رپورٹ طلب کی گئی ہے ثانیہ یونان کے حوالے سے اگر بات کی جائے، انہوں نے کہا کہ جو بھی اس کے واقعے کے حوالے سے حقائق ہیں وہ بیان کیے جائیں، کیونکہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم پوری قوم جو ہے وہ ان غمزدہ خاندانوں کے ساتھ۔ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ بر وقت اس حوالے سے کارروائی کے جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ کریک ڈاؤن وزیر اعظم کی ہدایت پر شروع ہو چکا ہے، اور کئی جو مرکزی اس حوالے سے کردار ہیں جو ایجنٹ مافیا کے لوگ ہیں ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ انسانی سمگلنگ میں ملوث جو افراد ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزائیں جو ہیں اب وہ بھی دلوائی جائیں، اور قوانین تو موجود ہیں جن کے تحت جو ہے وہ 14 سال تک جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے اور 20 لاکھ تک جو ہے وہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو کارروائی کا عمل ہے اس کو اسی طرح جس طرح وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ عمل شروع کیا گیا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ جو ہے اب جاری رہنا چاہیے، تاکہ آنے والے وقت میں مستقبل میں ایسے افسوسناک جو واقعات ہیں اور سانحات ہیں وہ دوبارہ رونما نہیں۔ بالکل احمد، کل جو وزیر اعظم یا محمد شہباز شریف نے ہدایت کی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عالمی سطح پر جو ہے اس حوالے سے مسئلے کے حل کے لیے تعاون اور اشتراک کے حوالے سے تجاویز بھی دی جائیں۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، تجاویز آنی چاہیے۔ اب یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ تجاویز اس بات کے اوپر بھی آئیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے تھوڑے سے راستے کھولے جائیں، جیسے کیونکہ ان ملکوں میں لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، سورس آف انکم جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو یہ سارے جو اچھے ملک ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کو چاہیے یہ بیٹھ کر یہ تھوڑے سے راستے کھولیں۔ اگر دیکھیں اگر لوگوں کو آپ نے گرفتار کرنا ہے یا پکڑنا ہے تو خشکی کا راستے پکڑ لیں، آپ ان لوگوں کو تھوڑا سا خشکی کا راستہ یہ دے دیں جو خطرناک نہ ہو۔ اپنے ملکوں کے بارڈر کے اوپر جو آپ کی چیک پوسٹ ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو گرفتار کر لیں۔ یہ عمر بھائی یہ
جو گینگ ہے یہ انٹرنیشنل گینگ ہے. ہم صرف ملک پاکستان کا کہہ رہے ہیں ایجنٹ کے متعلق. یہ انٹرنیشنل گینگ ہے. یہ گینگ کس طرح ہے؟ یہ ان کے ترکی کے اوپر ان کے جو ہے وہ دوسرے ملک ایران ہے, استنبول ہے اور پھر یونان کے لوگ ہیں. سب سے زیادہ جو یہ ایجنٹ ہے یہ یونان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ یونان جو ہے وہاں پہ سمجھ لیں پارسل انہوں نے اگلے ملک میں سینڈ کرنا ہے, وہاں پہ انہوں نے سیکیور کرنا ہوتا ہے لوگوں کو یہاں سے جو سمگل ہو کر چلے جاتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو وہاں پر جاتے رہے. یہ ایک کشتی تھوڑی الٹی ہے, یہ تو پورا ملک جو ہے وہ اس وقت دکھ میں الٹا ہوا ہے, تکلیف میں ہے, کرب میں ہے. اور جن خاندانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا ایک انٹرنیشنل یہ سانیہ ہے, کیونکہ اس میں کوئی پاکستان کے لوگ نہیں تھے, یہاں پر ایران کے لوگ بھی تھے, لیبیا کے لوگ بھی اس میں شامل تھے, شام کے لوگ بھی اس کشتی میں سوار تھے. جو بدقسمت اور یہ خاندان جو ہے, یہ لوگ جو ہیں وہ سمندر کی جو بے رحم موجیں ہیں اس میں کہیں وہ کھو گئے ہیں یہ لوگ. اور یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہے. میرے ایک دوست جرمنی میں پہنچ گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیسا رہا آپ کا ٹور؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں بڑے دشوار گزار راستوں سے گزر کر, میں جب خشکی سے ہم گزر رہے تھے تو کتنے کتنے دن ایسے تھے کہ ہم کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, کیونکہ جو مافیا آپ کے اوپر پھر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس وقت فرعون بنے ہوتے ہیں. وہ آپ کو بلیک میل بھی کرتے ہیں, ایموشنل بلیک میل بھی کرتے ہیں, پھر وہ آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پیچھے سے اتنے پیسے اور منگوا دو. یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ڈیل ہو جاتی ہے پیسوں کی وہی ہوتے ہیں, نہیں, وہاں پر پہنچ کر بھی وہ کہتے ہیں حالات خراب ہو گئے ہیں, طوفان آئے ہوئے ہیں, آگے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا, لہٰذا ہمیں آپ سے زیادہ پیسے چاہیے. تو وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ میں نے لوگوں کے سر دیکھے وہاں پر, میں نے جسم کے دھڑ دیکھے وہاں پر خشکی کے راستوں میں, ایسے جسموں کے اعضاء پڑے ہوئے ہیں اور اتنے خطرناک راستوں سے گزر کر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. تو اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں عمر بھائی, اس میں 2-3 پارٹس ہیں. اس میں ایک تو لیگل پارٹس بھی ہیں, قانونی معاملات بھی ہیں. دیکھیں انویسٹیگیٹ آپ کیسے کر سکتے ہیں جب تک کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا آئے گا ہی نہیں, کوئی شخص جو یعنی کہ جو پریشان ہے, جو اپنی استدعا لے کر آئے ریاست پاکستان کی طرف, جس کو ایف آئی اے ڈیل کرے. اس کو انویسٹیگیشن کیسے کریں؟ پھر عدم ثبوت کی بنیاد کے اوپر جو ایجنٹس ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. نہ استغاثہ امپروو کر سکتا ہے, اپنی چیزوں کو اچھے طریقے سے کیس کو ڈیل کرتا ہے, اور نہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ایسی شہادت ان کے خلاف ٹھوس ہوتی ہے جس سے وہ ججز ان کو دے دیں. پھر یہ ملے بھی ہوتے ہیں, یہاں پر بھی یہ لوگ ملے ہوتے ہیں, ہم نے بھی کیسز میں بھی دیکھا ہے. تو ایک تو یہ لیگل پہلو ہے, اور دوسرا جو اخلاقی طور پر بھی یہ ہے کہ غربت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پریشانیاں بھی ہیں, اور پیچھے غربت ہوتی ہے, ساتھ ساتھ موت چل رہی ہوتی ہے, اور آگے یہ ہوتا ہے خوشحالی کے خواب ہوتے ہیں. یہاں پر ہم نے یہ بھی چیز دیکھی ہے عمر بھائی کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کے ماں باپ سامنے بھی آئے ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں ٹرین کیا تھا. بچے باہر سے ہی آ جاتے ہیں, گھر میں آ کے مجبور بھی کرتے ہیں ماں باپ کو کہ ہمیں باہر ہی جانا ہے, ہمیں اب باہر جانے دیں. تو یہاں پر کیا حالات ہیں, اگر ہمیں یہاں پر رکھیں گے تو غربت اتنی زیادہ ہے, تو وہ باہر سے بھی دیکھ کر آتے ہیں. کسی کے محلے میں کوئی بچہ باہر سے چلا جاتا ہے, وہ جب جا کے کہتا ہے کہ میں نے اتنے یورو کمائے, اتنے پیسے کمائے ہیں, تو وہ پھر دوسرے بچے بھی امپریس ہوتے ہیں اس سے. اور 18 سال سے کم عمر کے زیادہ لوگ ہیں, خواتین بھی اس میں جا رہی ہیں. میں یقین کریں میری بات کا, 12 سال کے بچے بھی جو ہیں وہ یہاں پر ٹور کر رہے ہیں باہر کے ملکوں کا اس طریقے سے. تو انسانی اسمگلر کے ہاتھوں جو ہے وہ لوگوں کو یرغمال نہیں بننا چاہیے. جی بالکل, اور دنیا کو بھی اس میں نوٹس لینا چاہیے کہ تھوڑا سا ہمارے ملکوں کو تھوڑا سا دے راستہ جہاں پر لوگ باہر پہنچ سکیں. سجاد انور صاحب, ایک بڑی رقم ان ایجنٹ مافیا کے حوالے سے اگر بات کریں, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ منڈی بہاؤدین اور گجرات سمیت اول پورے پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں, پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, لیکن یہ خاص منڈی بہاؤدین اور گجرات کے لوگ جو ہیں وہ ایجنٹ مافیا وہاں پر موجود ہیں. یہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنا ایک بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک منیمم تخمینہ جو ہے ان 400 لوگوں کا, وہ 1 ارب سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ یہ بنتی ہے جو انہوں نے اکٹھی کی تھی. اب کرنا کیا چاہیے گورنمنٹ کو؟ جی ٹھیک ہے, یوم سوگ ہے, تکلیف ہے, دکھ کی گھڑی ہے, جیسے جیسے خبریں آ رہی ہیں دکھ اور بھی بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں نا, اور جن لوگوں کو دیے ہیں, ان کو سب کی ری ایمبرسمنٹ ہونی چاہیے ان کو پکڑنے کے بعد. ایک پہلا جو آپ ریلیف دے سکتے ہیں ان ساری متاثرہ فیملیز کو, وہ یہ ہے کہ ان کی رقم واپس ملنی چاہیے. جی پہلا مسئلہ. اور دوسرا یہ جو ابھی خالد قیوم بھائی نے کہا کہ ان کے اوپر یعنی ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, 10 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے, تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. ہماری عدالتوں کو بھی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے, انویسٹیگیٹرز کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں ہونی چاہیے.
اور پھر گورنمنٹ کے پاس اپنی گرانٹس بھی ہوتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کی بہت مجبوریاں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح سے بھیجتے ہیں. ٹھیک. کسی نے اپنی بہنوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں, کسی نے قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے, کسی کا والد بیمار ہوتا ہے, اس کے علاج کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ باہر جائیں گے اور پیسے بھیجیں گے, کسی نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور کسی کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہوئی. تو اتنے کرائسس ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے جیسے آفت زدہ علاقوں میں یہ مدد کرتے ہیں نا, گورنمنٹ گرانٹس دیتی ہے, جیسے ایکسیڈنٹ میں لوگ کسی ناگہانی ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں ان کو مدد کی جاتی, تو ان کے لیے گرانٹ کا بھی اعلان ہونا چاہیے. ان 400 لوگوں کی اشکشوئی ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں مافیا اکیلا ہیومن سمگلنگ کا نہیں ہے, ہر شعبے میں ایک مافیا موجود ہے. تو ان کو قوانین کی چھتری کے نیچے لانے کی ضرورت ہے. ریاست کو اپنی انفورسمنٹ بحال کرنی چاہیے بہت اچھے طریقے سے جیسے دنیا میں ہوتا ہے. آپ جائیں نا, یہی ہم پاکستانی جب ہم دبئی جاتے ہیں یا ملائیشیا جاتے ہیں, انڈونیشیا جاتے ہیں, یورپ جاتے ہیں, تو ہمیں ان کے قوانین کو فالو کرنا پڑتا ہے جو اس ریاست کے اور اس زمین کے اس ملک کے قوانین ہوتے ہیں. جی. لیکن پاکستان کو تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو یہاں آ جائے اس کے لیے قوانین جو ہیں وہ سگنل بھی توڑ سکتا ہے, وہ ڈکیتی بھی کر سکتا ہے, وہ لوگوں کو سمگل کرنے کے لیے اتنا کچھ. تو ہم نے کافی زیادہ سپیس دی ہوئی ہے ان مافیاز کو کام کرنے کے لیے. تو ہمارا یہ جو جب کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, جب کوئی المیہ ہو جاتا ہے, تو ہم سارے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. گورنمنٹ بھی اس پہ انویسٹیگیشن کروا لیتی ہے, ہمارے جو تفتیشی ادارے وہ بھی متحرک ہو جاتے ہیں, ایک آدھ آدمی کو سزا بھی مل جاتی ہے, پھر زندگی ایز یوزول ہو جاتی ہے. ہمیں ایک مستقل ایک فلٹر لگانا چاہیے ان ساری چیزوں کے اوپر, اور میں سمجھتا ہوں تبھی ہم اس طرح کے سانحات سے بچ سکتے ہیں. آج 400 لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے کتنے واقعات ہوئے, جو خالد قیوم صاحب نے کہا 400 واقعات ہوئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران. تو اب آنے والے دنوں میں ہمیں ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے. صحیح. اور ڈیفینیٹلی پاکستان ایک دیکھیں اس وقت ہمارے پاس یوتھ ہے, لیکن وہی بات کہ انسکلڈ یوتھ کا اگر آپ کے پاس کروڑوں لوگ بھی انسکلڈ ہوں گے تو وہ آج کے ٹیکنالوجیکل دور میں وہ فالتو لوگ ہیں. اسکل دینے کی ضرورت ہے. آج کل کمپیوٹر ایجوکیشن کے بغیر آپ کہیں ایک قدم آگے نہیں چل سکتے. جی. دنیا میں میٹرک میں اور میٹرک سے پہلے ہی کمپیوٹر ایجوکیشن شامل کر دی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو مختلف انجینئرنگ کے شعبے ہیں وہ اس میں جو سب انجینئر کی وہ جو میں پہلے پولی ٹیکنیک کا بتایا آپ کو, تو یہ جتنے لوگ میٹرک کے بعد 3 سال کا کورس کرتے تھے ان کو سب انجینئر بولا جاتا تھا. جی. اور ان کی کھپت تھی ہر جگہ پہ. صحیح. دنیا میں بھی ان کی ڈیمانڈ تھی. ٹھیک. ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ٹیوٹا ہے, جیسے اس طرح کے ہمارے ادارے ہیں جو کہ ان لوگوں کو تربیت دیتے ہیں جو آلریڈی مثلا ایک بندہ جاب کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, وہ اس کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی وہ ٹریننگ لے سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں شروع کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اسکلڈ لیبر کی ضرورت ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, باقی ملک ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے تیار کیا, اور اس کے لیے یہی بات کافی ہے ہماری ریاست کو سمجھنے کے لیے کہ جو ہماری لیبر کی سپیس تھی دنیا میں وہ دھیرے دھیرے کم ہوئی ہے, اور اس کو ہمارے ان ملکوں نے, ریجن کے دوسرے ملکوں نے فلفل کیا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. ہاں, تو اس کی وجہ سے یہ پریشر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ جو ٹیلی ویژن پہ امیجز آپ دیکھتے ہیں جن کے والدین اپنا انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, نہیں سجا سے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ. اور وہ دیکھیں کتنے غریب لوگ ہیں, وہ ان کے گھروں کی حالت دیکھیں, اور ان کے اوپر یہ ایک دکھ جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح گرا ہے. تو یہ موقع ہے ان کو سنبھالنے کا. پوری قوم کو چاہیے ان کو پرسہ بھی دیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے پیسوں کو ریکور کروائیں, ان کو گرانٹس بھی دیں تاکہ ان کے زخموں پہ کم از کم کچھ نہ کچھ تو. حکومت کے حوالے سے تو انہوں نے بتا دیا. خالد قیوم صاحب کیا کہیں گے؟ اسکل ہونے چاہیے, اپنے ملک میں ہی کما لیں, اس طرح کے کچھ. دیکھیے عمر صاحب کے اس وقت بھی جو ہے وہ لیگل اور نارمل جو چینلز ہیں ان کے ذریعے بھی پاکستان سے باہر
جو مین پاور ہے اس کو بھجوانے کا ایک سسٹم اور نظام جو ہے وہ موجود ہے. جی اور اس حوالے سے جو ڈیمانڈ ہے ہیومن ریسورس کی باہر سے، وہ نہ صرف سعودی عرب، یو اے ای، بلکہ دیگر جو خلیجی ریاستیں ہیں وہاں سے تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں پاکستانی وہاں اپنے روزگار کے لیے جاتے ہیں، اور جو ٹرین لوگ ہیں وہ ان چینلز کے ذریعے جو ہے مختلف شعبہ جات میں ان کو بھجوایا جاتا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق اس وقت جاپان کے اندر بھی جو ہے وہ ہیومن ریسورس کی ایچ آر کی جو ہے بڑی کمی کا انہیں سامنا ہے. جی اور پاکستان کو بھی ان ممالک کی فہرست میں جاپان کی حکومت نے شامل کر لیا ہے جہاں سے وہ اپنی ایچ آر کی جو کمی ہے، ہیومن ریسورس کی جو کمی ہے، لیبر کی جو کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ان ممالک سے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ منگوانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ضروریات ہیں. جی وہ ضروریات یہی ہیں جو سجاد انور صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹیپٹا کے ذریعے، پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے ذریعے، نیپٹک کے ذریعے اور دیگر جو پروفیشنل ادارے ہیں وہاں سے جو ہے ہماری جو لیبر ہے اس کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جاپان کے علاوہ یورپ، کئی یورپی ممالک سے بھی جو ہے سعودی عرب میں 5 نئے شہر بن رہے ہیں، ورک پرمٹ کے تحت جو ہے ڈیمانڈ آ رہی ہے. رومانیہ کے اندر بڑی تعداد میں یہاں سے نارمل لیگل چینلز کے ذریعے پاکستانی جو ہیں وہ رومانیہ جا رہے ہیں. اور ابھی پرتگال سے بھی جو ہے وہ ایک نئی ڈیمانڈ جو ہے وہ پاکستان جو ہے آنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس وقت جو ہے ان ذرائع کو جو ہے ان ذرائع کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ تو سانحہ ہو چکا اور اس سے پورا ملک سوگ میں ہے، بالکل، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اب بھی بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ لیبیا میں اور گرد و نواح میں موجود ہیں. وہ بھی آگے جانا چاہتے ہیں. ان کا راستہ جو ہے وہ روکنے کے لیے، ان کو واپس پاکستان لانے کے لیے جو ہیں وہ اس طرح کے حادثات سے بچانے کے لیے بھی جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جانے. جی بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور بہت بہت شکریہ احمد وڑائچ آپ کا بھی. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ میری گل موجود ہوں گی، سانحہ یونان کے حوالے سے ہی اس پر ان سے بات کریں گے. کوئی نوجوانوں کو سبز باغ دکھا رہا ہے، کہیں کوئی اور بیٹا باپ سے کسی بھی طرح یورپ جانے کی ضد کر رہا ہے، کہیں کوئی اور شوہر سفر کے خرچ کے لیے بیوی کا زیور بیچ رہا ہے. ہمیں روکنا ہوگا اس غیر قانونی سفر کا سلسلہ ہر قیمت پر، ہر صورت میں، ورنہ ایسے کشتی حادثے ہوتے رہیں گے. مرنے والے اپنے پیچھے جیتے جی مرنے والوں کو چھوڑ کے جاتے رہیں گے. مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کو بھارتی فورسز کے ظلم و ستم کا سامنا ہے. جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوجی 11,000 سے زائد کشمیری خواتین کی عصمت ریزی کر چکے ہیں. بھارتی ریاستی دہشت گردی کے باعث مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 22,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں. بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کی عصمت ریزی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے. بچت اپنائیں، معیشت بچائیں. توانائی کی بچت کا عہد کریں، ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں.
को बचाएंगे, पाकिस्तान को बढ़ाएंगे। कोई नौजवानों को सब्ज बाग दिखा रहा है, कहीं कोई और बेटा बाप से किसी भी तरह यूरोप जाने की जिद कर रहा है, कहीं कोई और शोहर सफर के खर्च के लिए वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सानह यूनान पर हम बात करें और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेरी गिल, साबिक रुकने पंजाब असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रही हैं, एडवोकेट भी हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है सानह यूनान के हवाले से। वज़ीर आज़म ये मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कल जो है वो ये भी वाज़ेह हदायत की कि इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाएगा और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया असद, और ये हमारे लिए बहुत ही एक अफसोसनाक दिन भी है, अफसोसनाक वाक़या भी है, और उन तमाम जो फैमिलीज़ हैं उनके लिए हम सबकी जो है एक इत्मीनान का ये बायस है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस पर शहबाज शरीफ साहब ने इस पे जो इक़दाम लिया है और इस पर उन्होंने ये वाज़ेह हदायत भी जारी की हैं। और ये मेरा ख़्याल है कि पहला मौका है कि इस सतह पर इस तरह से इस वाक़े को आज जो हमें सोग हम मना रहे हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ। और ये लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। अभी ये फरवरी की बात है कि 2 दर्जन के करीब इसी तरह से इटली जाते हुए जहाज़ का हादसा हुआ और वहाँ पर जो है लोग ये हादसे का शिकार हुए। और उससे पहले भी ये तवातर से, आप इतनी देर से मीडिया में हैं, मैंने बहुत दफ़ा इस तरह की खबरें नज़रों से गुजरी हैं कि लोग जाते हुए वहाँ पर हादसे का शिकार हुए हैं। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की है, हमने 2010 में ये वादा किया कि जो ट्रांसनेशनल जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कन्वेंशन उसका, उस पर हमने साइन किया। हमने उससे पहले बहुत सारी एफर्ट्स हुई हैं जिस पे ये कोशिश की जा रही है कि ये जो ग्रोह हैं जो बाकायदा तौर पर, और ये अनस्किल्ड ज़्यादातर लेबर है और लो इनकम लेबर है, जो जिनको ये झांसा दिया जाता है इस बात का कि आपको यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, बाकी जगहों पर हम लेकर जाएंगे, लेकिन अभी तक इस पर उस तरह से काबू हम नहीं पा सके। उसकी मेरा ख्याल है एक बुनियादी, चूँकि कवानीन तो मौजूद हैं, बेहतरीन कवानीन हैं। हमारे पास इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस है 1979 का, रूल्स हैं, हमारे पास बाकायदा प्रोसीजर है जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए। हमारे पास 3 बड़े इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है पाकिस्तान का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन है, हमारे पास जो ब्यूरो है इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट का, जिसका बुनियादी तौर पर काम ये है। और पाकिस्तान दुनिया में 10वां और साउथ एशिया में दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ से ओवरसीज़ लेबर हम भेजते हैं जी। और पाकिस्तान की बड़ी पॉलिसी है कि इमिग्रेशन के लिए, लेबर के लिए लोगों को बाहर वर्कफोर्स को भेजा जाए, और उससे लोगों के लिए, चूँकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की जो वजूहात हैं, इस वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं, और ये एक बाकायदा तौर पे लीगल एम्प्लॉयमेंट का तरीक़ाकार है। लेकिन बदकिस्मती से इन सारे कवानीन के बावजूद, इन सारे जो हमारे पास एक मैकेनिज़्म मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, हम इस पर काबू नहीं पा सके हैं। और उसकी एक वजह जो पॉलिसी है, नेशनल इमिग्रेशन पॉलिसी फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनकी वेलफेयर के लिए वो ना होना है। सही। और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा अभी आज का जो ये जो दिन है और आज ये जो इस पर हम गुफ्तगू इतनी तफसील से कर रहे हैं, उसका एक नतीजा ये भी होना चाहिए
کہ اس جو 2-3 اٹیمپٹس ہوئی ہیں کہ ہم اس پر پالیسی کو بنا سکیں, اس پر بات کر سکیں, تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے ان فیملیز کے لیے بھی, ان لوگوں کے لیے جو اس آرگنائز کرائم اور ان گروہوں کے جال میں پھنسے ہیں یا پھنسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کو مزید ان تمام مواقع کو پبلسائز کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پالیسی کے جو ڈرافٹ ہے ابھی تک ہم نہیں اس کو پاس کر سکے, وہ ایک اہم موقع ہے کہ اس پر مزید بات ہو اور اس کی بہتری کے لیے ہم اقدامات اٹھا سکیں. اچھا, انسانی اسمگلرز جو جس طریقے سے بیرون ملک بھیج رہے ہوتے ہیں, وعدے کچھ اور کرتے ہیں, سہانے خواب دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کو بائی ایئر جو ہے وہ یورپ پہنچا دیں گے, جس طرح ان کی فیملیز کی اگر جو بات سنیں تو ایجنٹس کئی کہتے ہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے, جو بیٹے فیملیز غمزدہ فیملیز ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بچے جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹریپ کیا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے یہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے؟ دیکھیں, بہت بڑا فراڈ ہے, اور ہم نے 2018 میں قانون باقاعدہ طور پہ پاس کیا, پریونشن آف اسمگلرز آف پنجاب اسمبلی میں نہیں فیڈرل لا ہے, فیڈرل اور 2018 میں ہم نے بلکہ 2 طرح کی, جب ٹریفکنگ کی ہم بات کرتے ہیں یا ہیومن اسمگلنگ کی بات کرتے ہیں تو 2 طرح کی اسمگلنگ ہے. ایک تو ٹریفکنگ پرسنز ہے, اور اس پہ ڈیفینیشن باقاعدہ ہم نے 2018 میں قانون بنایا, اور پھر جو اسمگلنگ آف مائیگرینٹس ہے, جو لوگ امپلائمنٹ کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, جو ملک دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں, ان کو انلیگل طریقے سے اسمگل کیا جاتا ہے, اور اس میں یہ باقاعدہ اس لیے یہ آرگنائزڈ کرائم ہے, اور کرائم اسی لیے ہے کیونکہ جو لیگل طریقہ کار ہے, حکومت پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو اس کی پالیسی ہے, اس کے برخلاف ان لوگوں کو بہت ہی, اور یہ پیسے دے کر, یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ اگر یورپ کی بات کرتے ہیں تو کوئی کم سے کم $5,000 ایک ایجنٹ جو ہے, اور وہ روٹ ہے ہمارے پاس یہاں سے پشاور سے, کراچی سے, کوئٹہ کے راستے ایران, ان کو اسمگل کیا جاتا ہے, اور پھر ایران سے آگے بھجوایا جاتا ہے ٹرکی, اور ٹرکی سے پھر جو یورپ میں انٹری کے لیے وہ یونان ہے, وہ ایسٹرن میڈیٹرینین جو راؤٹ ہے بڑا مشہور ہے, اور اس پہ باقاعدہ طور پہ یہ جو اسمگلرز ہیں ان کے گینگز باقاعدہ موجود ہیں. تو ان کو ابھی تک کرٹیل کرنے کے لیے ہم اس میں ناکام رہے ہیں, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو زیادہ تر یہ معلومات نہیں ہیں, اور لوگوں کے پاس یہ نالج نہیں ہے کہ جب بھی, چونکہ پاکستانی حکومت کا بہت سارے دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی 96% جو ہماری امپلائمنٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کی وہ گلف میں ہے اور UAE میں ہے. تو وہ جو ہماری ایک بڑا ہیومن ریسورس ہے, جو ریمیٹنسز کے لیے بڑی ہماری مدد کرتا ہے, جو پاکستان کی GDP میں ان کا بڑا اہم رول ہے, ان کو مزید کیپٹلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو معاہدات ہیں ان کے تحت اپرچونٹیز موجود ہیں کہ آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, انسکل لیبر ہے, سیمی اسکل لیبر ہے, ہائی اسکل لیبر ہے. پاکستان ابھی تک بدقسمتی سے صرف لو اسکل لیبر میں ہیومن ریسورس باہر بھیج سکا ہے. تو یہ جو خاص طور پہ افغانی اور بنگلہ دیشی ڈسینٹ کے جو لوگ ہیں, وہ اس طریقہ کار پاکستان ایک ٹرانزٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے, اور جو مزید اس پر جو قوانین ہیں ان کی عمل درآمدی ابھی تک ہم اس طرح سے یقینی نہیں بنا پائے ہیں, جس کی وجہ سے ان ایجنٹس کے پاس ویسے تو قانونی طور پہ جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں ان کو باقاعدہ لائسنس ملتا ہے. پاکستان میں اس وقت 2500 سے زائد ویلڈ لائسنسز موجود ہیں جو پروموٹرز ہیں, لیکن ان تک ایکسس اور ان تک ان کی جو ان کو کہ یہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں, ایجنٹس کے لیے رستہ نکالنا زیادہ آسان ہے. اور یہ ایک بڑی, اگر آپ جیسے ایئر کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ پیسے تو وہ ایئر کے لے لیتے ہیں جو $12,000 سے $18,000 تک بھی یہ رقم پہنچ جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود پیسے لے کر ان کو یہ جو فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز ہیں بعد میں ان کو چونکہ پکڑا نہیں جا سکتا, ان کے اپنے چونکہ اثر و رسوخ موجود ہے, تو بہت مشکل ہے ان تک رسائی, اور اس وجہ سے لوگوں کو ابھی تک ہم اس بات میں باور کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے کہ کس طرح سے ان سے ہم محفوظ رہا جا سکتا ہے. جی بالکل. اور میری گل اگر ہم اس ساری سچویشن کو دیکھیں, صورتحال کو دیکھیں, ایک طرف تو پوری قوم جو ہے وہ اس پر افسردہ ہے, اس ثانیے پر, لیکن جب ہم ان فیملیز کو دیکھتے ہیں تو اور دل رنجیدہ ہو جاتا ہے. وہ بڑے غریب اور ایسے لوگ ہیں جن کے
گھروں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ کتنی مشکل سے انہوں نے بھیجا ہوگا, ان کی زندگی بھر کی کمائی کسی سے قرض لے کر, اور کیا سہانے مطلب خواب ہوں گے جو آنکھوں میں لے کر وہ انہوں نے یورپ کی طرف انہوں نے سفر کیا ہوگا. اب یہ بھی تو ایک بڑا ظلم والی بات ہے کہ جو ایجنٹس ہیں انسانی اسمگل جس طریقے سے کرتے ہیں, دوسرے بیرون ملک کا جھانسا دے کر جو ہے وہ جاتے ہیں. اور یہ بالکل بات آپ کی یہ بھی درست ہے, یہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری بھی رہا ہے. اور جو گزشتہ دور حکومت میں جہاں پر خصوصاً ہم اگر بات کریں 2 ڈسٹرکٹس کے, جو منڈی بہاؤدین اور ضلع گجرات کی, تو وہاں پر یہ مافیا زیادہ سرگرم ہے. بلکہ ایک اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ مور دین 40% جو ہمارے جاتے ہیں وہ پنجاب سے ہیں. پنجاب کے بعد KP کا نمبر ہے, پھر باقی اس کے بعد سندھ کا اور بلوچستان کا ہے. تو پنجاب سے جس کو ہم کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ خوشحال جگہ ہے, پنجاب میں کمپیریٹیولی مواقع زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بہت بڑا انفلکس جو ہے وہ پنجاب سے لوگ جاتے ہیں اپنی جو مالمتی ہے وہ بیچ کر, اپنے جو قرضے اٹھا کر, اور اتنی بڑی رقم اگر $5,000 بھی آپ سوچیں تو آج کے مقابلے میں وہ کوئی 15 لاکھ کے قریب رقم ہے. 25 لاکھ تو کم از کم کی آپ بات کریں میری گل صاحب, اور اس 25 لاکھ سے 50 لاکھ 60 لاکھ 70 کتنے دیے یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں, لیکن اب 30-40 لاکھ سے کم کسی نے بھی فیملی نے نہیں دی ہوگی. اور یہ اگر رقم انہوں نے کس طرح سے اکٹھی کی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے لیے زیادہ یہ ایک صورتحال ہے جس کو ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو جو لیگل طریقہ کار ہے باہر, چونکہ حق ہے ہر انسان کا, اگر وہ باہر امپلائمنٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس اگر کوئی سکل سیٹ ہے, ہمارے پاس کوئی 41 کے قریب کیٹیگریز ہیں جس میں ہم بھیج سکتے ہیں لوگوں کو باہر. زیادہ تر لوگ چونکہ کوئی 42-45 کے قریب لوگ ہیں جو لو اسکیل میں ہیں, پھر کوئی سیمی اسکلڈ ورکرز ہیں, لیکن اس کوئی 30-35 کے قریب. لیکن اس سارے میں جو اہم بات نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جتنی زیادہ اویئرنیس بارے میں دی جائے کہ کسی بھی اس طرح کے, جب تک آپ اس کا لائسنس چیک نہ کریں, جب تک آپ یہ نہ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس اختیار ہے آپ کو بھیجنے کا, یا بہت سارے باہر بھی. اور دوسرا جو طریقہ کار ہے کہ جو باہر بھی لوگ بلاتے ہیں, وہ کسی ایسے آرگنائزڈ کرائم سے, کسی ایسے گروہ سے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو وہاں پر بلا کر بھی اس کے بعد آپ کے پاس نہیں چانس ہوتا کہ آپ وہاں سے کسی جگہ پر پھنس جائیں, کسی ایسے مالک کے پاس جہاں سے آپ پھر نکل نہ سکیں. تو یہ ایک کنٹینیوس ایک ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس قوم کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, ریاست کے لیے بھی یہ اہم ایک اقدام ہوگا کہ اگر ہم جو پالیسی لیول پر جو ایک بڑا گیپ ہے, ہم نے چونکہ سائن کیا ہوا ہے, ہم نے ریٹیفائی کیا ہے انٹرنیشنل کنونشن اور بھی, اور خاص طور پہ جو اس میں ایک خاص پروٹوکول ہے فار اسمگلنگ آف مائیگرنٹس, وہ ابھی تک پاکستان نے سائن نہیں کیا. اگر ایک پاکستانی ریاست اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ ایک نیشنل پالیسی جس کے تحت تمام اداروں کا کوارڈینیشن بہتر ہو, تمام اداروں کی, چونکہ FIA اس میں لیڈنگ ادارہ ہے, انٹیریئر ڈپارٹمنٹ منسٹری اس میں شامل ہوتی ہے, تو یہ ایک ابھی کوارڈینیشن کی کمی کے باعث یا ان کی جو ابھی انفارمیشن ہے وہ گیپ وہ بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ایک پالیسی کے ذریعے, اور جو ہمارے بین الاقوامی ذمہ داری ہے, پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے, بہت سارے ہم جو کنونشنز ہیں اس کے سگنیٹری ہیں, ہم بینیفیشری بھی ہیں, تو یہ جو مائیگرنٹ ورکرز کے لحاظ سے اور ان کی جو ہمارے پاس جو ابھی پالیسی کی کمی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کو اس اہم موقع پر اس کو پاس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ذریعے, اور اس کے 4 بنیادی مقاصد ہیں صرف سم اپ کرنے کے لیے. اس پالیسی کی سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ جو ریگولیٹ کیا جائے مائیگریشن کو اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے خاص طور پہ. دوسرا اہم مقصد جس پہ ہم آج بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ورکرز ہیں, جو اوورسیز جو امپلائیز جاتے ہیں, اور ان کی فیملیز کو ان کی پروٹیکشن کی جائے, ان کی ویلفیئر کا خیال رکھا جائے, جس کے لیے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن بھی ہے. اور پھر جو ہے ریمیٹنسز کا فلو, تاکہ ہم یقینی بنا سکیں کہ جو لیگل طریقے سے لوگ جاتے ہیں ان کی ریمیٹنسز واپس جب پاکستان میں آتی ہیں تو اس کے فلو کو ہم دیکھ سکیں, اور پھر ان کی جو ان کے ساتھ ایک انگیجمنٹ ہے, پھر ان کی انٹیگریشن ہے. بہت ساری جگہوں پر جب لوگ باہر جاتے ہیں 3-4 سال کی ملازمت کے بعد, چونکہ گلف میں تو زیادہ تر ہمیں شہریت حاصل نہیں ہوتی, تو پھر واپس آنا پڑتا ہے. تو ریاست باقاعدہ طور پر ذمہ داری لے کے جو باہر سے کام کر کے پھر واپس آتے ہیں,
تو ان کو انٹیگریٹ کرنے کا ایک میکنزم موجود ہو. تو چونکہ لوگوں کے پاس، عوام کے پاس اس پر زیادہ نالج نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ریاست اس پر باقاعدہ طور پر ذمہ داری لے سکتی ہے، تو زیادہ امکانات ہیں کہ وہ ان گروہوں کے آپ لائر بھی ہیں، کون کون سے قوانین موجود ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا، امیگریشن جو آرڈیننس ہے 1979 کا، وہ بنیادی قانون ہے جس کے تحت یہ تمام اوورسیز امپلائمنٹ کو لیگل طریقے سے باہر بھیجا جاتا ہے. لیکن ابھی جو موضوع زیر بحث ہے اس کے لیے میں نے جیسے بتایا کہ 2018 میں ہمارے پاس ہم نے قانون پاس کیا ہے اسمگلنگ روکنے کے لیے، کہ جو ورکرز مائیگرنٹس باہر جاتے ہیں ان کو انلیگل جو اسمگلنگ ہے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اس پہ سزا بھی ہے، کسی کی 3 سال سزا ہے، 5 سال سزا ہے، کوئی 1 ملین کا فائن بھی ہے. 2020 میں جو فورن افیئرز ہے منسٹری، اس نے باقاعدہ ایک پالیسی جاری کی کہ زیرو ٹالرنس ہے. لیکن بہرحال اس پر یہ تو طے ہے کہ اس پہ بہت سارے ایسے گیپس موجود ہیں، ڈیٹا گیپس موجود ہیں. ابھی تک ہمارے پاس یہ ڈیٹا نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس سارے پروسیس میں ان کی ڈیتھس ہو چکی ہیں، کتنے لوگ جو باہر گئے بھی ہیں. ان کے پاس جو امپلائیز بھی، جو ورکرز باہر ہیں، ان کی آکوپیشنل ہیزرڈس جو کے دوران ان کی جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. تو بہت سارے گیپس ہیں جن کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور پالیسی کے ذریعے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی بہت بہت شکریہ مسلم لیگ نون کی رہنما سابق رکن پنجاب اسمبلی میری گل صاحبہ آج سانحہ یونان کے حوالے سے بات کری تھی. ناظرین، سانحہ یونان پوری قوم کی طرح دل رنجیدہ ہے. دعا گو ہیں کہ جو فیملیز ہیں جن کے پیارے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، اور ان فیملیز کو صرف یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. مجھے اجازت دیں اور دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.